اب ایک اور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا، قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، صحیح احادیث میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا تھی مارے جانے کی، کس نے مارا، کیا ہوا، بہرحال یہ پتہ چلتا کہ مارا گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب قاتل کا پتہ نہ چلا تو عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ جب مجرم کا پتہ نہ چلے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے، کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے کیا، ایک قبیلہ دوسرا پہلے کو بلیم کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارو اور اس سے معاملہ پتہ چل جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک اٹھے، گائے ذبح کرے؟ اب ہوا کیا، اس کی تفصیل آپ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تم کو یقینی طور پہ حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا ہو چکے، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ بہت سی مشرک قوموں میں گائے کی پوجا ہوتی، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ گائے کی محبت کی وجہ سے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے نا، یہ پیچھے آپ نے دیکھا، تو اس محبت کو دل سے نکالنا تھا کہ اس کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے تو ہمیں نشانہ مذاق بناتا ہے، ہم سے کہہ رہے گائے ذبح کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پیغمبر کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے، اور خاص طور پر اللہ کے احکامات سنانے میں کبھی بھی مذاق کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ قال اعوذ باللہ، بولے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، میں ناسمجھ لوگوں میں سے ہوں، بے وقوف لوگوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے، اور اللہ کے حکم کی تعظیم کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس وقت سنجیدگی اختیار کی جائے، اللہ کی آیات سناتے وقت ایک خاص وقار قائم رکھا جائے، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ بعض لوگ ان کو لطیفوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں، یا غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، یا غیر موضوع جگہ پر ان کو کوٹ کرتے ہیں جس سے لوگ ہنسنا شروع کر دیں، تو یہ جاہلین کا کام ہوتا ہے، اور پیغمبر ایسا نہیں کیا کرتے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح لوگوں کے الزام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، تو یہ جواب میں لڑائی نہیں شروع کر دیتے۔ ان کا کتنا خوبصورت انداز، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا یا اسے مذاق نہ سمجھو، کیا کہا؟ بہت باوقار انداز ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنجیدہ ہے اور حق بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، ہیل و حجت مت کرو، جو کہا جا رہا ہے کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ